ناظرین السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، جنت البقیع کے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں روز ایک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں عالی جناب مولانا مولوی سید احتشام رضا صاحب قبلہ اور نوح خان مشہور نوح خان سرسی کے جناب سلمان رضا صاحب۔ سب سے پہلے ہم جو سوالات ہیں، سوالات کی شکل میں کچھ باتیں ہیں جو ایک بار میں مول صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ جو کسی نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ مولانا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم ہوئے، اور جب وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ان کی قبور کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا اہل سعود نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا اور آل سعود نے جنت البقیع کو مسمار کیا۔ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی اصل بنیاد ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنها ونسی ما قدمت یداہ۔ اس آیت میں ہی ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے اور وفات کے بعد ظلم کا ایک سمندر آ گیا، طوفان آ گیا، باقاعدہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یہیں تک نہیں چھوڑا گیا بلکہ ان کی قبور کو بھی مسمار کرنے کی کوششیں ہمیشہ ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 1344 ہجری میں آل سعود نے بقیع کو مسمار کرنے کی پوری پلاننگ کی، اور وہاں پر جو مقبرے بنے ہوئے تھے پورے مسمار کر دیے انہوں نے۔ کچھ نشانات باقی ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ ان سے روک بھی نہیں پاتے۔ زنجیر انہوں نے لگائی ہوئی ہے لیکن پھر بھی مولا کے اور ائمہ کے چاہنے والے وہاں پر جاتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں، لیکن مقبر انہوں نے مسمار کر دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ شاید ہمیں اس آیت میں مل جائے۔ اللہ اس آیت میں سورہ کہف کی آیت نمبر 57 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو بار بار یاد دلانے کے باوجود منہ اپنا اس سے پھیر لیتا ہے۔ تو آیات الہی ویسے تو پوری دنیا آیت ہے، یہ ایک پتہ بھی اللہ کا، درخت پانے والا پتہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، لیکن سب سے اہم جو آیات الہی ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کا وجود ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی یاد دلاتے تھے۔ یا سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ کچھ ایسے گھر ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی شان اور منزلت بلند رہے ہمیشہ، یعنی وہ گھر پہچانے جاتے رہیں، جیسے مساجد ہیں، جیسے امام بارگاہیں ہیں، جیسے ائمہ کے حرم ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے یہ عظمت عظیم رہیں، لوگ ان کو بڑا سمجھتے رہیں اور زیارتوں پر جاتے رہیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہمیشہ ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک دو گروپ ہمیشہ چلتے رہے ہیں، ایک حق اور ایک باطل۔ آدم سے شروع ہوا تھا حابیل قابیل، حابیل اور قابیل سے چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ جو اللہ والے ہیں انہیں ہمیشہ ستایا جاتا رہا، انہیں ہمیشہ ظلم ان پر کیا جاتا رہا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی۔ تو یہ جو مقصد ہے آل سعود کا کہ جنت البقیع نہ رہے، اصل مقصد یہ ہے کہ راہ حق سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ حق کا راستہ دکھاتے رہے ہیں۔ خود زندگی میں بھی رسول اللہ فرماتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، یا مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں علی ہر چیز پر تو آپ کے ساتھ آ کر صلح کر سکتے ہیں، آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ کے گروپ میں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی بھی مصالحت نہیں کر سکتے علی علیہ السلام۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ یہ طریقہ اپنایا کہ اللہ کو پہچنوایا،
اللہ کے راستے کو ہمیشہ دکھایا تاکہ اللہ کا راستہ دکھاتے رہیں اور اللہ کا راستہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ جو کافر، جو ہمیشہ دوسری پارٹی کے لوگ تھے، جو دوسرے گروپ کے لوگ تھے، ان کی چاہت یہ رہی کہ ان کو راستے سے ہٹا دو، جب یہ نہیں رہیں گے تو اللہ کا راستہ پہچانا نہیں جائے گا۔ لیکن ان کی ہمیشہ کوشش یہ رہی چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، نیک راستہ ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہمیشہ چلتا رہے۔ اسی نے جناب زینب علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں، جب کسی کا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر کسی کا پورا گھر دنیا سے چلا جائے تو ہمیشہ یہی ملتا ہے، اے اللہ کیا میں ہی ملا تھا تجھے، یوں جملے ملتے ہیں، یوں کر کہ ہمارے اوپر ہی مصیبتیں آنی تھیں، کیا اتنے مصائب ہم ہی، یوں کر کے ہم لوگ کہنے لگتے ہیں۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب ابن زیاد نے کہا، اے زینب دیکھو اللہ نے تمہارے بھائی کو کس طرح سے قتل کیا، تو جناب زینب جواب میں کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اتنا بڑا جواب، جبکہ 72 شہداء کو دیکھ کر آئی ہیں، 18 بڑے بھائی، 18 بنی ہاشم شہید کر کے آئی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، تو نے غلط سمجھا ہے۔ اللہ ہمیں جس عالم میں دیکھنا چاہے ہم اسی میں راضی ہیں، اللہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ پھر وضاحت دیتی ہیں کہ یہ جو قتل کیا ہے، تو یہ قتل جو ہوا ہے یہ اللہ نے نہیں کیا، تو نے قتل کیا ہے۔ یعنی بتا دیا حسین اگر رہیں گے تب اللہ کے راستے پر رہیں گے، اور آج بھی کربلا باقی ہے تو اللہ کے راستے کو دکھا رہی ہے۔ تو اصل وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو دین منوانا چاہیں وہ دین مانا جائے، ہم کہیں یہ دین ہے مان لیں۔ لیکن اہل بیت کا کیا ٹارگٹ ہے؟ دین اللہ بناتا ہے، ہم دین کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہ تھا جب یہ آئے کہ تاکہ جب یہ قبور ختم ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا نہیں، نبی کی اولاد کی قبریں نہیں رہیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اپنی مرضی سے ہم جو دین چاہیں گے بنا لیں گے، اپنا بنایا ہوا۔ اور ایسا کچھ دنوں میں، کچھ سالوں میں انہوں نے کیا بھی شروع میں، لیکن جب ان پر پریشر پڑا، جب ان کے خود انہی کے فرقے کے علماء نے کہا نہیں یہ تو تمہارا بنایا ہوا دین ہے، مصر کے علماء نے کچھ اور بیانات جاری کیے تو ان پر پریشر پڑا۔ یعنی اصل ٹارگٹ ان کا یہ تھا کہ نبی اور آل نبی کو راستے سے ہٹا دو تاکہ اصل دین ختم ہو جائے اور ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر دنیا کے سامنے ایک نیا دین پیش کر دیں۔ اصل ٹارگٹ ان کا یہ چلا آ رہا تھا۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں قبریں نہیں ہوتی تھی مثلا اس لیے ہم نے، یہ لوگ اگر بہانہ بازی کریں کہ ہم نے اس لیے قبریں مٹا دیں کہ پہلے قبریں نہیں ہوتی تھیں، یہ بدعت تھی اس لیے ہم نے ختم کر دی، تو یہ صرف بہانہ بازی ہے۔ خود رسول کے دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ کی قبر موجود تھی اور لوگ زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آج بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ بھی جنت البقیع کی قبور، جو اصحاب رسول اللہ کی زندگی میں انتقال کر گئے تھے، رسول اللہ کے بارے میں خود ملتا ہے کہ رسول اللہ خود جنت البقیع جاتے تھے، ان کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے قبرستان میں جانا یا قبروں کو بنانا یا قبروں کو تیار کرنا، ایسی شخصیتوں کی قبریں بنانا کہ جو دین کو پہچانوا رہی ہوں، کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ رسول کی بھی قبر بنائی گئی تھی اور اصحاب رسول کی بھی قبر بنائی گئی تھی، اور رسول خود اپنی حد تک خود اپنی بعض ازواج کی قبروں پر، اصحاب کی قبروں پر جایا کرتے تھے اور فاتحہ اور مغفرت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جنت البقیع کے سلسلے میں خود رسول کی سنت ہے قبروں پر جانا، اور اسی لیے وہابیوں کے علاوہ آج شیعہ بھی اور خود اہل سنت جو سنت پر چلتے ہیں، وہابیوں کے علاوہ وہ لوگ بھی جنت البقیع جاتے ہیں ابھی بھی، اور وہاں پر جا کے قبروں پر فاتحہ وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ نہ یہ بدعت ہے نہ کچھ ہے، پہلے سے تھا، آپ کو بھی قبریں بنانا چاہیے تاکہ اہل بیت کے مزار اور اہل بیت کے روضوں اور ان کے حرم کے نتیجے میں، جیسے کہ سورہ نور میں اللہ نے کہا اللہ کا ذکر ان حرموں میں ہو اور اللہ کا حقیقی دین ہمیشہ باقی رہے۔ تو آج 100 سال ہونے والے ہیں، یا یوں کہوں 100 سال تو لوگ کہہ رہے ہیں، ورنہ 100 سال 101 سال حقیقت میں ہونے والا ہے۔
اس لیے کہ ایک گنتی پہلے چلتی ہے، 101 سال ہونے والا ہے۔ ہم آل سعود سے اپنی ان تقاریر کے ذریعے سے یہی کہیں گے کہ حق آنے کے بعد قبروں کو بنوائیے، تاکہ اللہ کی جو آپ نام لیتے ہیں اللہ کے دین کا، حقیقی اللہ کا دین باقی رہے ان قبروں کے نتیجے میں، اور اللہ کے حقیقی دین کو لوگ پہچان کر صحیح دین پر چلیں، اور آپ بھی ان قبروں کو بنوائیے تاکہ آل رسول کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ان مقبروں میں اور ان مزارات میں، ان حرموں میں ہو، جس کے نتیجے میں اللہ کا دین باقی رہے اور اللہ کا ذکر باقی رہے انشاءاللہ۔ دیکھیے ناظرین، یہ تھے مولانا احتشام صاحب جو کہ سوالوں کے انہوں نے خوب بتایا کہ اصل دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے کیا تھی اور کس وجہ سے یہ قبریں مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہمارے مشہور نوحہ خان جناب سلمان سرسوی صاحب سے کہ وہ ایک پردت نوا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ پر اور بے کسی جنت البقیع کے اوپر پیش نہو کریں گے۔ اس سے پہلے میں ان کا استقبال ایک رضا سرسوی مرحوم کے ایک بند سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئے تھے مدینے میں تیری کرنے زیارت، دل ٹکڑے ہوا دیکھ کے بی بی تیری تربت، اللہ مسلمانوں کو یہ اب بھی عداوت، ایک شمع کی محتاج ہے بی بی تیری تربت، روزہ تیرا ویران ہے یا فاطمہ زہرا، بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا، بکھرا ہوا قرآن ہے یا فاطمہ زہرا۔ اسی بند کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں جناب سلمان صاحب سے کہ اپنی بہترین آواز میں ایک نوحہ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر پیش کریں اور آپ سب فرمائیں۔ روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ سنیے گا بند سنیے سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتا وہ کون سی بتا وہ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ یہ بھی بند سنیے۔ حسن حسین سے سچے گواہ جھٹ لائے، رلا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، ارے بھلا
نہ پائے گی، بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ یہاں سے 2 بار سنیے۔ یہ اسی کی بیٹی ہے جس نے دلاخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے روشنی کو نار کیا، اسے ستانا اسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا در جلانے کو، سہے گی کس طرح سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا، بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا۔ یہ تھے ناظرین جو اپنی بہترین آواز میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پردر نغمہ پیش کر رہے تھے کہ بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا۔ جب بی بی زہرا دربار میں کھڑی رہی تو میں آپ کو بتا دوں مولانا موجود ہیں کہ جب ان سے پوچھا کہ بی بی آپ کو کس نے کس باتوں رلایا، تو وہ کہتی ہیں مجھے ان احساسوں رلایا کہ میرے بابا کے جانے کے بعد جس در پہ رسول اللہ میرے بابا مجھے سلام کرنے کے لیے آتے تھے، امت کی اس بے رخ نے اڑایا۔ جب میں دربار میں 4 سے 5 گھنٹے بد روایت کہتی ہے بی بی کھڑی رہی مگر کسی نے کوئی عزت نہ دی، تو وہ احساس رلایا کہ جو میرے بابا یہ کلمہ گو تھے وہ اتنی جلدی مکر گئے، مجھے اتنا بھروسہ نہیں تھا، اتنی یہ امید نہیں تھی۔ بی بی زہرا کو ان باتوں نے رلایا۔ آخری میں آپ سے گزارش کریں گے جو کوئی آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی آپ کی کوئی بھی بات ہو تو آپ ہمارے عظیم اسٹوڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔